بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈیئر ایسپیرنٹس آئی ایس ایس بی۔ آج کل آئی ایس ایس بی میں اس موضوع پر گروپ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو یہ روزمرہ زندگی میں اور کسی بھی ریاست کے اندر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کرمنل جسٹس سسٹم کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایک حکومت کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ریاست کے شہریوں کو مایوس نہ ہونے دیا جائے۔ اگر قوم مایوسی کا شکار ہو جائے تو تمام حکومتی پالیسیاں اور مصلحتیں ضائع یا بھاڑ میں جاتی ہیں، عملاً جنگ میں ملک کو شکست ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، امن و امان کو برقرار رکھنے، جرائم کی روک تھام اور ملزموں کی مثبت ذہنی تربیت میں کسی ملک کا کرمنل جسٹس سسٹم کلیدی کردار ادا کرتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں تفتیش کا ناقص طریقہ کار اور جیلیں جرائم کی نرسریاں ثابت ہوتی ہیں۔ پولیس کے لامحدود اختیارات اور ملزموں سے مجرموں والا سلوک معاشرے میں مزید بگاڑ کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے عدالتوں پر بھی اضافی بوجھ اور جو پولیس کے پراسیکیوشن کا نظام ہے اس میں اب تبدیلی ناگزیر ہے۔ پاکستان کی پولیس کو تبدیل کرنے کے لیے انتہائی سوچ بچار اور سخت فیصلوں کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے دیگر ممالک کے نظام سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے۔ بہت سے عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے جو اس ادارے کو مکمل طور پر تبدیل کر دیں۔ اس کے لیے پولیس میں جو بھرتی کے خواہش مند افراد ہیں ان کا انتخاب انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد آرمی کی طرز پر مختلف ٹیسٹ لے کر کیا جانا چاہیے۔ انتخاب کے بعد انہیں لازمی طور پر 2 سال تک پولیس اکیڈمی میں اعلیٰ اور جدید بنیادوں پر تربیت دی جائے، جس میں شعبہ پولیس سے متعلق تمام بنیادی امور شامل ہوں: جسمانی تربیت، اخلاقی تربیت، نفسیاتی تربیت، قانونی تربیت، تکنیکی تربیت، انتظامی تربیت۔ اس 2 سالہ تربیت کو شامل کر کے ان کی تعلیم کو گریجویشن یا اس سے مساوی قرار دیا جائے اور پھر ٹریننگ مکمل کرنے والے کو بنیادی درجے پر بھرتی کیا جائے۔ انہی منتخب افراد کے اعلیٰ عہدوں پر جانے کے لیے درجہ بدرجہ مختلف نوعیت کے اور مختلف شعبوں سے متعلق 2 سالہ، 3 سالہ اور 4 سالہ کورسز مقرر کیے جائیں، اور وہ کورسز مکمل کرنے والے افراد ہی کو اگلی پوزیشنوں پر ترقی دی جائے۔ ان کورسز میں پولیس سے متعلق تمام جدید علوم شامل ہوں۔ CSS یا PMS کے ذریعے محکمہ پولیس میں براہ راست افسران کی بھرتیوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس طرح بڑے عہدوں پر پہنچنے والا پولیس سے متعلقہ امور سے نابلد ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑی اور پولیس کے لیے پوری کے نظام کو تہس نہس کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو توپ سمجھتا ہے۔ مکمل تحقیق کی جائے اور فارمولہ طے کیا جائے کہ کتنے لوگوں پر کتنے پولیس اہلکار ہونے چاہیے، مثلاً ہر 100 افراد پر 1 پولیس اہلکار وغیرہ۔ پھر اسی حساب سے بجٹ اور دیگر ضروری عوامل کو مد نظر رکھ کر سالانہ بنیادوں پر پولیس میں لوگوں کی بھرتی کی جائے۔ پولیس میں بھرتی کے خواہش مند امیدواروں کے لیے دیگر شرائط کا تعین کیا جائے۔ انٹرمیڈیٹ میں کم از کم 60% مارکس۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اچھے دماغ والے لوگ جب محکمہ پولیس میں جائیں گے تو اس کی کارکردگی بہتر ہوگی، اور اس کے علاوہ ان کا عمر، قد، وزن، چیسٹ، میڈیکل فٹنس، مجرمانہ پس منظر اور دیگر ضروری لوازمات کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ ملازمت میں بھرتی کرتے وقت امیدوار، اس کے والدین، بیوی بچے، بہن بھائی کے اثاثہ جات اور دیگر ذرائع آمدن بھی ڈکلیئر کروائے جائیں، اور پھر ہر سال ان کا مکمل آڈٹ کیا جائے۔ ملازمت شروع کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کوئی دوسرا ذریعہ روزگار اپناتا ہے، مثلا کوئی کمپنی بناتا ہے، تو اس کو چیک کیا جائے، اس کو کوئی دیگر کاروبار میں شامل نہ ہونے دیا جائے۔ محکمہ پولیس کے ملازمین کے ڈیوٹی کے اوقات 24 گھنٹے کی بجائے 8 گھنٹے کیے جائیں، اور ان کو 3 شفٹوں پر ڈیوٹی کے لیے مقرر کیا جائے۔
تنخواہوں میں ہاتھرہا اضافہ کیا جائے تاکہ ان کی بنیادی ضروریات زندگی بآسانی پوری ہوں۔ تمام پولیس اسٹیشنز میں جدید سہولیات کی فراہمی کی جائے، تفتیش کے پرانے غیر انسانی طریقوں کو ترک کر کے جدید سائنسی اور نفسیاتی طریقوں کو استعمال کرنے کی تربیت دی جائے۔ تمام پولیس اہلکار بشمول اعلیٰ افسران کو چاق و چوبند رکھنے کے لیے تمام تھانوں پر روزانہ کی بنیاد پر ورزش لازمی قرار دی جائے۔ ہر تھانے کے SHO کو پابند کیا جائے کہ وہ یونین وائز یا وارڈ وائز ہفتہ وار بنیادوں پر گشت کرے، لوگوں سے ملاقات کر کے ان سے ان کے مسائل پوچھے، اپنے علاقے میں ہونے والی ہر سرگرمی پر گہری نظر رکھے، تمام شہریوں کی مکمل تفصیلات اس کے پاس موجود ہوں، ہر واقعے پر رپورٹ تیار کرے اور تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں پر فوری ایکشن لے۔ مختلف اقسام کی تمام پولیس فورس کو ایک ہی تھانے سے کنٹرول کیا جائے، ان کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹس کو ختم کر کے ایک ہی ڈپارٹمنٹس میں مختلف شعبہ جات کی صورت میں قائم کیا جائے۔ تمام پولیس اہلکاروں کو کمپیوٹر، موبائل اور انٹرنیٹ دیگر ضروری سافٹ ویئر ایپس استعمال کرنے کی بھی تربیت دی جائے۔ فون کال پر دیے جانے والے احکامات کو بذریعہ موبائل میسج، ای میل یا تحریری شکل میں بھیجنا لازمی قرار دیا جائے۔ فون کال کے ساتھ ہی فوراً ثبوت کے طور پر ٹیکسٹ میسج یا ای میل بھیجنا لازمی قرار دیا جائے۔ صرف اسی حکم کو قانونی درجہ دیا جائے جس کا تحریری ثبوت موجود ہو۔ جتنی بھی غیر ضروری اور فضول پولیس فورسز بنائی گئی ہیں ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پولیس کو غیر سیاسی کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس قوانین میں تبدیلی کر کے پولیس کے غیر ضروری اختیارات اور طاقت کو بھی ختم کیا جائے۔ پولیس کے عوام کے ساتھ وحشیانہ اور ظالمانہ سلوک کے خاتمے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ کسی بھی شخص کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے والے، گالی گلوچ، مار پیٹ اور دیگر تمام اقسام کے غیر انسانی سلوک کرنے پر بلا امتیاز عہدہ و مرتبہ پولیس اہلکار کے لیے سخت سزائیں تجویز کی جائیں اور ان پر مکمل ایمانداری سے عمل کیا جائے تاکہ آئندہ بھی کوئی پولیس اہلکار کسی سیاسی دباؤ، خوف یا اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یا ذاتی خواہش کی تسکین کے لیے غیر انسانی اور غیر اخلاقی حرکت کرنے کی جرات نہ کرے۔ پولیس اہلکاروں کی تربیت کے لیے موجود پولیس اکیڈمیز کو از سر نو تشکیل دیا جائے، اس میں موجود ٹریننگ ماڈیولز کو تبدیل کیا جائے، ٹریننگ ایکسپرٹس کو بھی تبدیل کیا جائے، مکمل طور پر نیا ڈھانچہ تشکیل دیا جائے اور اس سلسلے میں پاکستان اور بیرون ملک کے بہترین اور ایماندار پولیس افسران کے ساتھ قانون دانوں، ماہرین نفسیات، فزیکل ٹرینرز، IT ایکسپرٹس، کرمنالوجسٹ، موٹیویشنل سپیکرز وغیرہ پر مشتمل ٹریننگ سٹاف مقرر کیا جائے اور اس کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے۔ عزیزان گرامی، موجودہ نظام میں جو استغاثہ، تفتیشی اور عدلیہ کے مابین سائنسی بنیادوں پر جو تعلق ہے اس کی اشد ضرورت ہے۔ تفتیش کے ماسٹر مائنڈ سیٹ کو بدلنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو DNA سیمپل ٹیسٹ، اس کا تجربہ اور دیگر جو ریسرچ انفراسٹرکچر ہیں، ان سپورٹنگ سٹاف ہے، اس کو مضبوط بنانے پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے، تبھی تیز رفتاری سے مکمل انصاف دیا جانا ممکن ہو سکے گا۔ اور اگر ملک کے اندر امن و امان ہوگا تو یہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت خوش آئین ہوگا۔ پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کرنے کے لیے ان کو جو آئینی تحفظ ہے وہ ان کو بحال کیا جائے، ان کو مکمل اختیارات تفویض کیے جائیں، لیکن وہ ایک متعین نظم و ضبط اور ڈسپلن کے دائرہ کار کے تحت سخت جواب دہی کے نظام کے تحت بروئے کار لایا جائے، تاکہ جب پولیس آفیسرز عوام جواب دہ ہوں گے، قانون کو جواب دہ ہوں گے اور ان سے جواب دہی طلب کی جائے گی اور اس پر ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی، تو یقیناً پولیس کا امیج بھی بہتر ہوگا اور پولیس بھی بہتر ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پولیس آفیسرز اپنی ویڈیوز یا دیگر اہلکار عوام کی خدمت کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پولیس سے جو پولیس ہے وہ اس طریقے سے اپنا عوام سے رویہ بہتر کر رہی ہے، لیکن یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے۔ عملی رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق یہ وقتی چاہے کہ
پیالی میں ابال کے مترادف ہے کہ آپ وقتی طور پر یہ ثابت کریں کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا عوام کے ساتھ رویہ اچھا ہے، تو عوام سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ ہماری پولیس جو ہے عوام دوست ہو چکی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے عملی طور پر کام کرنا ہوگا، پولیس کو ٹرینڈ کرنا ہوگا، پولیس کی انسان سازی، کریکٹر بلڈنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح مسلح افواج کا ایک پورا میکنزم ہے جس میں جو ادر رینکس ہیں، جو سپاہی ہیں، ان کی تربیت، ان کی بھرتی کا ایک خودکار اور مربوط نظام موجود ہے۔ اسی طرح ملٹری آفیسرز کی تمام ٹریننگ، ان کی سلیکشن، ان کی تربیت، ان کی صحت، ان کی سلامتی، ان کے بچوں، ان کے والدین، تمام کی ذمہ داری جو مسلح افواج کے ادارے کی ہے، بالکل اسی طرز پر جب ہم اپنی پولیس کو استوار کریں گے تو یقیناً پولیس ایک فعال اور اچھا کردار ادا کرے گی، جس کا معاشرے پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور امن اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔